بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو تھوڑے ہی ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی یادوں کو دلوں سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ انسان یادگار رکھتا ہے، لیکن دین میں، اسلام میں یادگار کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر یادگار رکھنے کی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار، پھر صالحین کی یادگار، ضرور اس کا کچھ درجہ اور مقام ہوتا اور رکھا جاتا اسلام میں، لیکن نہیں ہے۔ سب یادگاریں مٹا دی گئی اسلام میں۔ اور ویسے تو ہم نے یہ پڑھا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ مسلمان تصویروں کو تو پوجتے نہیں ہیں، نہ ہی پوجنے کا کوئی کانسیپٹ ہے مسلمانوں کے ہاں، لیکن چونکہ کافروں کے ہاں یہ کانسیپٹ ہے، تصویریں پوجی بھی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ شرک میں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کہ تصویریں جب رکھنے کا حکم نہیں ہے، نہ تصویریں بنانے کا حکم ہے، جب تصویروں کو مٹانے کا حکم ہے، تصویر ہو، تمثیل ہو، مجسمے ہوں، یہ سب جو ہے نا مٹانے کا حکم ہے، تو پھر یہ کہ ان سے کیا حاصل ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ تو انسان بڑے شوق ذوق سے تصویریں بناتا ہے، البم بناتا ہے، سجاتا ہے، رکھتا ہے، کبھی دیکھتا ہے، کھولتا ہے، لیکن اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ جب انسان دنیا سے گیا تو پھر گیا، تو اس لیے یہ کہ تصویریں نہیں رکھنی چاہیے۔ تو ہمارے پاس بھی تصویریں تھیں، البم ہے، سب ظاہر ہے ہم بھی انہی لوگوں میں ہیں، جیسے اور لوگوں کو شوق ہے تو ہمیں بھی شوق تھا اور شوق ہے بھی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ مقدم ہے، وہ پہلے ہے۔ جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو ظاہر ہے جب انسان کو عقل آ جائے، شعور آ جائے، سمجھ آ جائے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کو آگے رکھے۔ باقی سارے جتنے بھی لوگوں کے معاملات اور باتیں ہیں وہ سب پیچھے ہیں۔ تو جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو ہمیں بھی تصویریں نہیں رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی تصویر ہو اس کو نکال کے پھینک دے گھر سے، کیونکہ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے۔ تو یہ بات ہے، تو اسی لیے ہم نے بھی اپنے دل میں یہ تہیہ کیا کہ اپنی پسند پر اللہ کی پسند کو فوقیت دینی چاہیے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ تو اگر ہمیں تصویریں پیاری ہیں، کوئی بھی چیز پیاری ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم اس کو قربان کر دیں، پھینک دیں، جلا دیں۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے نزدیک اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو میں نے بھی ارادہ کیا کہ ان تصویروں کو جلا دیتے ہیں یا پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کیجیے، آپ بھی ارادہ کیجیے، اگر آپ نے بھی تصویریں رکھی ہیں، البم رکھی ہے، تو آپ بھی نکالیں اور اس کو جلائیں اور پھاڑیں اور پھینک دیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی اللہ کی رضا کے مطابق بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ آج ہم تصویروں کو جلانے کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں نیک کاموں پہ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو نا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اگر نادانی سے، غلطی سے یا خواہشوں کے آگے مجبور ہو کر تصویریں بنوا لی ہیں، اب اگر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو اللہ کی رحمت نہیں آتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو ہمیں تو اللہ کی رحمت چاہیے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ تصویروں کو یا تو کاٹ کے، پھاڑ کے پھینک دیں یا جلا دیں۔ تو پھر میں نے بھی یہی سوچا کہ جو بھی تصویریں ہیں شادی کی، اس کی، اس کی، بچوں کی، تو وہ سب جلا دو، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ تصویریں کون دیکھتا ہے؟ جب تک انسان زندہ ہے اپنی تصویریں خود ہی دیکھتا ہے، چلا گیا تو کون اس کی تصویر دیکھتا ہے؟ کوئی کسی کو نہیں یاد کرتا۔ اس لیے اللہ کی رحمت زیادہ اہم ہے۔ تو اس لیے میں نے بھی ارادہ کیا اللہ کی رحمت سے ان کو جلانے جا رہی ہوں۔ تو یہ ہے مٹی کا تیل، تھوڑا سا آپ مٹی کا تیل اس پہ چھڑک دیں اور ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ آگ لگنے کا ڈر نہ ہو۔ دیکھیے اس کو جلا دیں اس طرح سے اور اللہ کی رحمت حاصل کریں۔ اس کے اوپر نا پتھر رکھ دیا ہے میں نے تاکہ نا اڑے نہیں، کہ آگ اڑ کے جو ہے کوئی اور چیز نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ اس پر رکھ دیں پتھر، پتھر رکھ کے پھر جلائیں، یا تو آپ چاہیں تو اگر کاٹ کے پھینک دیں۔